حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا، یعنی امام شافعی اب اس کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی انہا محدثہ، کہ عمر فاروق کہتے ہیں اگرچہ کام نیا ہے، لم تکن پہلے نہیں تھا، لیکن فَإِذَا كَانَتْ فَلَيْسَ فِيهَا رَدٌّ لِمَا مَضَىٰ، کام نیا ہے مگر اسلام کے کسی شعبے کا رد بھی تو نہیں کرتا، کہ اگر ہم نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہے، کہنے لگے کہ اس ہمارے عمل نے نہ تو کسی آیت کی خلاف ورزی کی ہے نہ کسی سنت کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا جس وقت یہ مخالفت اس میں موجود نہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک اصول اخذ کر لیا کہ ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ کام جو شریعت کے کسی اصل کے نیچے آ رہا ہو، اس میں اگرچہ اس کو نئے سرے سے کوئی کسی صورت کے ساتھ ادا بھی کیا جا رہا ہو تو پھر بھی اس کے اندر اس کو یہ مذمومہ بدعت یا بدعت ضلالہ کہہ کر اسے گمراہی نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اس کو حق اور ثواب کے طلب کا ایک ذریعہ قرار دے دیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری بات امام بہقی نے مناقب شافعی کے اندر اس کو روایت کیا ہے، اور اس کو تفصیل کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات چل کے آ رہی ہے۔ ہم اس پراپوگنڈا کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بریلی والوں نے بیٹھ کے کچھ بدعت کی قسمیں بنا لی ہیں، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور دوسری بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے یہ قسمیں نہیں بنائی، یہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا دی تھی۔ جب یہ کہا تھا ہے بدعت مگر نعمت البدع، اچھی ہے، تو پتہ چلا کہ ساری کی ساری ہر بدعت ایسی نہیں جو بندے کو جہنم میں لے جائے، ایک بدعت حسنہ بھی ہے کہ جو جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی بات کو ابو نعیم نے حلیہ کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 113 پر بیان کیا ہے، اور وہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس انداز میں ہے کہ امام شافعی کہنے لگے اما البدعۃ بدعتان، بدعت کی دو قسمیں ہیں، محمودہ، ایک بدعت وہ ہے کہ جو محمودہ ہے، وہ کون سی ہے؟ فما وافق السنۃ فهو محمود، جو کام سنت کے مطابق ہے، اگرچہ سنت میں اس کا ذکر نہیں لیکن ہے سنت کے مطابق، تو اس کو محمود سمجھا جائے گا۔ اب نماز پڑھنا سنت میں موجود ہے، نماز جماعت سے پڑھنا بھی سنت میں موجود ہے، لہذا اسی کا ایک شعبہ انہوں نے قائم کر لیا، تو اس واسطے کہنے لگے جو ہو اگرچہ نیا کام مگر اس کے اوپر ایک اصل موجود ہو اور یہ اسی سنت کی مطابقت کر رہا ہو تو پھر فہو محمود، پھر اس کو محمود کہیں گے کہ اس کام کی اللہ کے نزدیک بھی تعریف کی جائے گی۔ وَمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَذْمُوم، فرمایا جو کام نیا ہو اور سنت کے خلاف ورزی کر رہا ہو، اس میں سنت کی خلاف ورزی ہو، سنت چھوٹتی ہو، سنت متروک ہوتی ہو، وہ کام سنت سے ٹکراتا ہو، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ مذموم کام ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کے دائی نہیں ہیں، اور یہ وہ بدعت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو بدعت دلالہ، جو اس طرح کی بدعت ہو اس کو دلالہ کہا ہے اور اس کو جہنم جانے کا سبب بتایا ہے۔ ایسے ہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کے اندر احیاء العلوم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276 پر انہوں نے بدعت کی قسمیں بیان کی، کہتے ہیں البدعۃ قسمان، بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعہ مذمومہ وہی ما تصادم السنت القدیمہ، کہ ایک ہے بدعت مذموم، وہ کون سی؟ ما تصادم السنت القدیمہ، جو سنت سے تصادم کرے، سنت سے ٹکرا جائے، وہ بدعت مذموم ہے۔ اور کہنے لگے ایک وہ بدعت ہے کہ جو محمود ہے، کہ جس میں سنت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا اور سنت سے تصادم نہیں ہوتا، اگرچہ وہ کام نیا ہوتا ہے اور اس لحاظ سے اس پر لغوی طور پر لفظ بدعت بولا جاتا ہے، مگر وہ سنت کا حصہ ہوتا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسرے نمبر پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22 پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ بدعت کیا ہے، کہتے ہیں احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدعت وہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ ہو اور بعد میں اس کو پیدا کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں وہی منقسمۃ الی حسنہ و قبیحہ، پھر اس کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور دوسری ہوتی ہے بدعت قبیحہ، کہ جس میں قباحت موجود ہے۔ تو اس مقام پر امام نووی بھی اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہر بدعت کو ایک پلڑے پر نہ تولا جائے، بدعت میں فرق کیا جائے۔ بدعت وہ بھی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا صحابہ کے سامنے نعمہ کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں، اور بدعت وہ بھی ہے کہ جو قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر دی ہو۔ اس واسطے امام نووی کہنے لگے کہ بدعت کی دو قسمیں حسنہ اور قبیحہ،
اور شریعت میں مذمت اس کی گئی ہے جو بدعت قبیحہ ہو، بدعت حسنہ کی شریعت مطہرہ میں ہرگز مذمت نہیں کی گئی۔ ایسے امام ابن الاثیر جو ہے ان کی کتاب النہایہ فی غریب الاصل، اس کے اندر فی غریب الحدیث کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 پر انہوں نے کہا البدعۃ بدعتان، بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت ہدا و بدعت دلال۔ ایک وہ بدعت ہے جو ہدایت والی ہے اور دوسری وہ بدعت ہے جو گمراہی والی ہے۔ اب واضح طور پر یہ حدیث کے امام ابن الاثیر جو ہے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بدعت کو ایک ہی رستے میں لا کر اور سب پر اوپر سے حکم لگا دو کہ بدعت جہنم جانے کا سبب ہے، ایسا نہیں۔ کہنے لگے ایک ہے بدعت ہدا کہ جو پوری کی پوری ہدایت پر مشتمل ہے اور دوسری گمراہی والی ہے۔ لہذا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ جو گمراہی والی بدعت ہوگی اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اور بندے کو اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن جو بدعت ہدا ہے، مختلف نام آ رہے ہیں، بدعت حسنہ بھی اسی کا نام، بدعت ہدا بھی اسی کا نام، اور بدعت نعمت البدع جو ہے یہ اسی کا نام ہے کہ جس میں قرآن و سنت کی اور اجماع کی اور آثار کی مخالفت نہیں ہو رہی اور اس کے اندر ایک دین کے اندر ہی نئی چیز بیان کی گئی ہے۔ اس کو سارے ائمہ جو ہے اس کو محمود قرار دے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسے امر کی تعریف کی گئی ہے۔ اب یہ صرف میں ابھی اجمال بیان کر رہا ہوں، آگے باقاعدہ اس کی حدیث سے وجہ بیان کروں گا کہ یہ کام جو ہے اس کو حدیث نے سنت کا نام عطا فرمایا۔ 5ویں نمبر پر امام عینی وہ شرح بخاری عمدۃ القاری کے اندر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 136 پر ارشاد فرماتے ہیں البدعۃ فی الاصل احداث امر لم یکن فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اصل میں بدعت یہ ہے کہ ایک ایسی چیز بنانا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو۔ ثم البدعۃ علی نوعین، پھر بدعت کی دو قسمیں ہیں، ان کانت مما یندرج تحت مستحسن فی الشرع فہی بدعۃ حسنہ، اگر وہ کام ایسا ہے کہ وہ شریعت کے کسی حسن کام کے نیچے درد ہو رہا ہے تو فرمایا پھر اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ مِمَّا يُنْدَرَجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحَ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَ، اور اگر وہ کام نیا ہے اور کسی ایسے کام کے نیچے داخل ہو گیا ہے، یعنی اوپر ایسا کام ہے کوئی جس کا یہ بھی فرض بن گیا ہے کہ جو کام شریعت میں کبھی تھا، شریعت کا ناپسندیدہ کام تھا، اور یہ نیا کام اگر اس ناپسندیدہ کام کے سائے کے نیچے آ گیا تو اس کو بدعت کبیرہ کہا جائے گا۔ یہ گمراہی ہوگی، یہ دلالت ہوگی، اس میں رسوائی ہوگی۔ لیکن ایک کام نیا ہے مگر وہ اچھے کام کے نیچے اسی زمرے میں آ گیا ہے تو اس کو کسی طرح بھی کبھی نہیں کہا جائے گا۔ جس طرح کہ ابھی میں اس کی مثالیں بیان کروں گا، مثلا نماز ہے تو اس کا ثبوت ہے نبی علیہ السلام کے عہد میں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، وقت مکروہ گزر چکا تھا، یا دن کے کسی بھی ایسے ٹائم میں نماز 2 نفل پڑھتا ہے کہ جس میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کو ہو بہو میں سنت سے ثابت کروں کہ 2:25 پر دن کو نفل پڑھنا جائز ہے تو سنت ایسی نہیں ملے گی، مگر یہ بدعت نہیں ہوگی کیسی کہ جو گمراہی بن جائے، بدعت ہوگی کہ نیا کام تو ہے مگر کیسا کہ جو سنت کے نیچے آ گیا ہے، یعنی وہی حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بار ثابت ہو جائے گا، وہ سارے ٹائم جو مکروہ نہ ہو ان کے اندر عبادت کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہذا اگر بیان ہی معین کر کے اس کا نام رکھا جائے گا وہ بظاہر ایک نیا کام بھی کہلا سکتا ہے مگر وہ گمراہی کا سبب نہیں بنے گا، اس بندے کو جس نے نفل پڑے ہیں اللہ کی طرف سے ثواب کا وہ ذریعہ بن جائے گا۔ ایسے ہی یہ میں نے 5 ائمہ کے حوالہ جات اختصار سے بیان کیے، جبکہ درجنوں ایسے حوالہ جات موجود ہیں کہ جن میں بدعت کو باقاعدہ تقسیم سے سمجھا گیا اور اس کی روشنی میں کل بدعت دلالہ جو ہے اس حدیث کے مفہوم کو واضح کیا گیا۔ اب تقسیم کے لحاظ سے بدعت کی ابتدائی یہ 2 قسمیں ہیں اور پھر آگے ان میں مجموعی طور پر 5 قسمیں بنتی ہیں۔ یہ ابن عبدالسلام شافعی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب قواعد الاحکام کے اندر جلد نمبر 2 میں تفصیل سے اس کی بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں بدعت کی 5 قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت واجبہ اور دوسری ہے بدعت محرمہ اور تیسری ہے بدعت مندوبہ اور چوتھی ہے بدعت مکروہہ اور 5ویں ہے بدعت مباحہ۔ بدعت واجبہ کیا ہو گیا کہ جس کا کرنا واجب ہے بدعت مگر کرنا اس کا واجب ہے، اور بدعت محرمہ کہ بدعت ہے اور کرنا اس کا حرام ہے، اور پھر
بدعت مکروہ کہ ہے بدعت مگر کرنا اس کا مکروہ ہے، اور بدعت مستحسنہ کہ ہے بدعت مگر کرنا اس کا اچھا ہے، اور بدعت مباحہ کہ ہے نیا کام مگر کرنا اس کا جائز ہے۔ اس واسطے کہ ہمارے ہاں سارے کاموں کی تفصیل ہے۔ مثلا واجب جو ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، اس کا کرنا لازم ہے، اور مباح ہے کہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، جائز ہے کام تو جائز ہے۔ اب ایک بندہ رستے سے گزر رہا تھا، آپ اس کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو جائز ہے، کھلاؤ تب بھی ٹھیک ہے، نہ کھلاؤ تب بھی ٹھیک ہے، تم پہ واجب نہیں ہے۔ تو ہر کا ایک گریڈ ہے، ہر کام کا ایک کام ہے کہ وہ مکروہ ہے، یعنی حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، تو اب نیا کام بھی ہوگا